اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو اقسام بیع کے بارے میں تھی، وہ اس طریقے سے کہ جب کوئی شخص بیچتا ہے یعنی بائع، وہ یا تو اپنی اصل قیمت خریداری بتاتا ہے کہ میں نے اتنے کی خریدی تھی اور اتنے کی بیچ رہا ہوں، یا نہیں بتاتا۔ اگر نہیں بتاتا تو اس بیع کو مساومہ کہتے ہیں، اور اگر بتاتا ہے تو پھر اس کی تین صورتیں ہیں فی الحال ظاہری حساب سے۔ یا جتنے کا خریدا تھا اس سے کچھ روپے زیادہ لیتا ہے تو بیع مرابحہ، ٹھیک، اور اگر اس سے کم لیتا ہے تو بیع موازعہ، اور اگر برابر میں دیتا ہے تو بیع تولیہ، ٹھیک۔ آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو چیز خریدی تھی، فرض کریں 100 روپے کی، اب اس میں آپ نے جا کے دیکھا کہ کوئی تھوڑا بہت عیب ہے، تو عیب کی وجہ سے آپ نے اصل مالک کو کہا کہ بھائی اس میں عیب ہے، لہذا مجھے اس عیب کا تفاوت دے دو، جس کو عرش کہتے ہیں۔ مثلا 10 روپے آپ نے اس سے واپس لے لیے، تو اب یہ آپ کے پاس کتنے میں پڑی آپ کو؟ 90 روپے میں، جبکہ آپ نے عقد کس پہ کیا تھا؟ 100 روپیہ پہ۔ کیا ابھی آپ اس سامنے والے بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے 100 کی خریدی تھی، آپ مجھے 110 دے دو؟ کہتے نہیں، کیونکہ یہ عرش کا کم کرنا یہ گویا کہ ایسے ہے کہ آپ کا عقد 100 پہ ہوا ہی نہیں، بلکہ کس پہ ہوا؟ 90 پہ، کیونکہ عرش بھی ثمن کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ جب ثمن کا جز ہے، جب وہ آپ کی جیب میں آ گیا تو آپ اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے کتنا خرچہ کیا ہے، وہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اگر عقد کے وقت اس چیز میں کوئی عیب نہیں تھا، آپ نے 100 روپے کی خریدی، ٹھیک، اس کے بعد آپ کے راستے میں کسی اجنبی نے اس میں کوئی نقصان پہنچایا، ٹھیک، جس کی وجہ سے اس کی قیمت گر گئی۔ اب آپ نے اجنبی کو گلے سے پکڑا کہ آپ کے اس نقصان کی وجہ سے میری چیز کی قیمت گر گئی ہے، وہ تفاوت مجھے دے دو۔ تو وہ آپ کو جو تفاوت دے گا اس کو عرش نہیں بولے گا، عرش صرف اس کو بولتے جو اصلی مالک کی طرف سے عیب دار چیز آئی ہو، اب اس کو عرش نہیں بولے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا بائع اصل رقم جس میں خریدا تھا وہ لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں بعید نہیں کہ لے سکتا ہو، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ بھی بتائے گا بھائی کسی نے نقصان پہنچایا تھا، اس کا میں نے اتنے اس سے پیسے لیے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی سیٹنگ کر کے آپ کسی بندے کو ٹوپی پہناتے ہیں۔ مثلا آغا ذوالفقار سے یہ کتاب ہے 100 روپے کی، لیکن میں کہتا ہوں مجھے 500 کی تم کر کے دو، ٹھیک، میں نے ان سے 500 کی خریدی جبکہ تھی کتنے کی؟ 100 کی، اور ہماری آپس میں ایسی کوئی میٹنگ بھی ہوئی تھی کہ بھائی ہم کسی اور کے سر پہ ٹوپی رکھیں گے، پھر آپس میں پیسوں کو تقسیم کر لیں گے۔ اب میں عبد القادر کو کہتا ہوں اشتری تو ب500 یا 500، اب وہ عدد کو تا کے ساتھ لانے یا بغیر تا کے وہ آپ خود جا کے عوامل کی طرف رجوع۔ بھائی میں نے 500 کی یہ چیز خریدی ہے اور میں اس کو جو ہے آپ کو 600 میں دوں گا۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، تو کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ کہتے نہیں، یہ فراڈ ہے، فراڈ آپ کو نہیں کرنا۔ خاص طور پر وہ چیز جو آپ اپنے بیٹے سے خریدیں یا آپ اپنے آزاد کردہ غلام سے خریدیں، کیونکہ بیٹا اور آزاد کردہ غلام اس قسم کی جو ہے کیا ہے سازشوں میں زیادہ انوالو ہو سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ البتہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسی کوئی سیٹنگ نہیں کی کہ میں آپ سے مہنگے دام پہ خرید رہا ہوں پھر میں آگے اس سے بھی مہنگے دام پہ کوئی ایسی نہیں، بلکہ آپ کے بیٹے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا بابا یہ بیچے گا یا اپنے لیے رکھے گا، اس نے نارمل قیمت میں دی، تو کوئی حرج نہیں، آپ اپنے بیٹے سے خریدی ہوئی چیز پھر بیچ بھی سکتے ہیں، اپنے غلام سے خریدی ہوئی چیز پھر بھی بیچ سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر ترتیب ممکن ہے آگے پیچھے ہو، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ دلال کو کہتا ہے کہ یہ انگوٹھی ہے 100 روپے کی،
لیکن اگر اس سے تم زیادہ مہنگی بیچو گے تو اوپر والے پیسے تمہارے. ٹھیک. اب دلال آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کی قیمت 500 روپے ہے، میں نے لی ہے 500 میں، آپ مجھے 600 دے دو. اس نے آپ سے 600 لے لیے اور اس نے اصلی مالک کو کتنے دیے؟ 100 روپیہ، باقی اپنی جیب میں رکھ لیے. یہ کر سکتے؟ کہتے نہیں. دلال کو اگر اس معاملہ کو جائز اور حلال کرنا تھا تو وہ آپ سے خریدتا، بھائی یہ انگوٹھی مجھے بیچو، تم 100 کی بیچنا چاہتے ہو، یہ 100 روپیہ لے لو، آگے میری مرضی ہے میں جتنے کی بیچوں. پھر تو یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی دلال جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں نے 500 کی خریدی ہے. البتہ وہ اصل بہتر یہ ہے کہ معاملے مساومہ کرے. بھائی یہ انگوٹھی میں 500 کی بیچتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کتنے کی خریدی، بھائی اس کو چھوڑ دو میں نے کتنے کی خریدی. سب سے اچھا معاملہ یہی ہے. پھر آخری مسئلہ خلاصے کے حوالے سے، عبارت میں ممکن ہے وہ پہلے آ جائے. بائع نے جو قیمت بتائی تھی، اگر پتہ چلے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، عبد القادر کیا جھوٹ بولا تھا، یعنی 100 والی چیز اس نے جو ہمیں 100 بتائے اس نے خریدی 50 میں تھی. کہتے ہیں تخیر المشتری، مشتری صاحب کو اختیار ہے کہ معاملہ توڑ دے. ٹھیک ہے. یا ایسا ہے کہ بھائی جس رقم پہ تم نے خریدا تھا اس پہ معاملہ باقی رکھو. ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے. باقی چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ عبارت میں ہم حل کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ طَرَأَ، یہاں سے پڑھنے آگا. وَإِنْ طَرَأَ بمعنی وجد، ٹھیک ہے بیٹا، یا ان طرأ بمعنی عرض، اگر کوئی عیب عارض آ جائے، یہ چاہیے تو دے سکتا ہوں آگا. ٹھیک. وَإِنْ طَرَأَ، اور اگر پیش آ جائے، وجود میں آ جائے، عیبن، عیب کس میں بیٹا؟ مبی میں. تو وجب ذکرہ، واجب ہے اس عیب کو بیان کرنا. کیوں؟ لنقص المبیع بہ، اس لیے کہ مبیع میں کمی آ جاتی ہے اس عیب کی وجہ سے. بیٹا اگر عیب نہیں ہوتا، یہ کتاب کی جلد صحیح ہوتی تو 500 کی بکتی. اب اس کی جلد اگر خراب ہو گئی ہے تو اب یہ 400 کی بکے گی. تو آپ کہو کہ بھائی یہ کتاب ہے، اس میں یہ عیب ہے، تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی. کس سے کم ہوگی؟ اما اس قیمت سے، ما سے مراد قیمت ہے. ٹھیک ہے. کان ہن شرع ہو، جو اس کے خریداری کے وقت تھی. جب میں نے خریدی تھی یہ کتاب تو 500 کی خریدی تھی، لیکن اب عیب ہو گیا تو ابھی وہ 500 والی قیمت اس کی نہیں رہی ہے. وَإِن، بیٹا ان کو وسیلہ نہیں مانے، شرطیہ مانے. وَإِنْ أَخَذَ عَرْشًا، اور اگر اس بندے نے جو کہ ابھی بائع ہے اور کچھ ٹائم پہلے کیا تھا مشتری، اس نے یہی چیز خریدی تھی اب پھر بیچنا چاہتا ہے، تو آگا رجب جب اس نے خریدی تھی عیب کی وجہ سے اس نے عرش لی، بسبب ہی، سبب ہی کی ضمیر رشید صاحب جائے گی عیب کی طرف. اسقطہ، تو یہ بائع عرش کو کم کرے گا قیمت سے. یعنی 500 کی واقعاً خریدی تھی لیکن 100 روپیہ عیب کے بدلے میں لیا ہے، تو ابھی کہے گا بھائی 400 میں نے خریدی ہے، ابھی 500 نہیں بولے گا. لأن العرش جزء من الثمن، اس لیے کہ عرش جو ہے بیٹا وہ ثمن کا جز ہے. فَكَأَنَّهُ، گویا کہ اس بائع نے اشترا ہو، اس مبی کو خریدا ہے، بما عدل عرش، اس عرش کے علاوہ. ٹھیک ہے. یعنی جو 100 روپیہ لیا ہے گویا کہ اب یہ 100 روپیہ خریدار کی قیمت میں شامل نہیں کرے گا. وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ، اب یہاں پر گویا کہ ایک آگا سوال مقدر ہے. بھائی اگر کہے میں نے 500 میں خریدی، جھوٹ تو نہیں ہے، اس نے واقعاً 500 میں تو خریدی تھی، وہ تو بعد میں عیب دے کے اس نے 100 روپیہ واپس لے لیا. کہتے وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْبَائِعِ، اگرچہ بائع کا قول اشتریت بِكَذَا حَقًّا، کہ بھائی میں نے 500 کی خریدی ہے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن لِطُرُوءِ النُّقْصَانِ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُزْءِ، اس لیے کہ اب اس مبیع میں طروء یعنی پیش آ گیا ہے کمی، اور وہ کمی ایسی ہے جو گویا کہ ثمن کا جز ہے، تو یہ اصلی پیسے کاٹ کر پھر بتائے گا. وَلَوْ كَانَ الْعَرْشُ بِسَبَبِ جِنَایَةٍ لَمْ يَسْقُطْ مِنَ الثَّمَنِ، اچھا بھائی خریداری کے وقت اس مبی میں کوئی بھی عیب نہیں تھا کہ اس عیب کی وجہ سے آپ عرش لے لیں آگا عبد القادر، نہیں،
بعد میں کسی اجنبی نے اس میں کوئی نقصان پہنچایا یا کچھ، ٹھیک ہے، اگر عرش کسی جنایت کی وجہ سے ہوا ہو تو لم یسقط، وہ عرش کم نہیں ہوگا من الثمن، ثمن سے. کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ جنایت، ٹھیک ہے، یا عرش الجنایت بول لیں، پھر عرش جنایت کی طرف اگر مضاف ہوا تو اس میں اس سے کسب تانیث کر لیے، اس لیے ضمیر مونث کی پلٹ رہی ہے. اس لیے کہ یہ جو عرش ہے یہ حق متجدد، یہ ایک نیا حق ہے. لا یقتضیہا العقد، اسے جنایت کی تقاضا نہیں کرتا عقد. عقد کی وجہ سے تو بیٹا میں عرش نہیں لے رہا ہوں نا، میں نے تو ایک چیز ساجد سے خریدی، اس کو نقصان جو ہے کس نے پہنچا؟ ذوالفقار نے. ذوالفقار سے میں نے پیسے لیے ہیں تو عقد کی وجہ سے تو میں نے وہ نہیں لیے ہیں. نتاج دابت، جی ماشاء اللہ بھائی، جنایت یعنی کوئی آ کے اس میں نقصان پہنچاتا ہے مجھے، ناکارہ کیا، یا اس میں جو ہے کیا ہے، فرض کرے مٹکا خریدا تھا اس کو سوراخ کر دیا، قلم خریدا تھا اس کا ڈھکن توڑ دیا، کتاب خریدی تھی جو ہے کیا ہے اس کی جلد کو پھاڑ دیا. کا نتاج، ہاں کوئی عیب اس میں وارد کرے بیٹا. کا نتاج دابت، جیسے میں نے بکری خریدی، ٹھیک ہے، اس نے آ کے میرے پاس بچے دے دیے. اب لازمی بچے بھی تو کچھ قیمت کے ہوں گے، لیکن یہاں پر یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بکری 5,000 کی خریدی تھی، بچے 2,000 کے ہوں گے، لہذا میں کہوں بکری میں نے 3,000 میں خریدی. نہیں نہیں، یہ اس کے بچے دینا یہ بعد کا فائدہ ہے. عقد کے وقت جو میں نے سمن دی ہے وہ تو میں نے پوری دی ہے، تو وہ میں پوری ہی بتاؤں گا. بخلاف العیب، لیکن اگر عقد کے وقت عیب تھا بیٹا تو اس عیب کی عرش کو کم کرنا ہوگا، جو نیا آنے والا فائدہ ہے اس کو کم کرنا نہیں ہوگا. یا آپ نے بکری خریدی، ٹھیک ہے، خرید کے پھر اس کے بال کاٹ کے وہ 500 کے بیچے تو وہ بھی قیمت سے کم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کوئی عیب ہے نہیں. پھر دوسرا یہ کہ اس کے بدلے میں مالک سے تو آپ نے کچھ نہیں لیا نا، مالک کو تو آپ نے پوری رقم دی ہے. وَإِنْ كَانَ حَادِثًا بَعْدَ الْعَقْدِ، اگرچہ یہ عیب عقد کے بعد وجود میں آیا ہو، حیث یضمن، البتہ جب اس عیب کی ضمانت ہو آگئے بائے پر. بھائی عیب کی ضمانت بائے پر کب ہوتی ہے؟ اگر آپ نے حیوان خریدا ہے عبد القادر، آپ نے مجھے بالکل صحیح سالم دیا، اگر 3 دن کے اندر اس میں کوئی عیب وارد ہوتا ہے تو اس کے بھی آپ ضامن ہیں. ٹھیک، میں نے آپ سے گائے بھینس خریدی 1 لاکھ کی، ٹھیک، میں اس کو گھر لے آیا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک، اب اس ٹانگ ٹوٹنے کی جو ہے کیا ہے نقصان کس کو ہوگا؟ اصل بیچنے والے کو ہوگا. میں جو کہ خریدار ہوں اور بعد میں بیچ رہا ہوں، میرا یہ نقصان نہیں ہوگا. اب اگر اس ضمانت والے ٹائم میں بھی عیب کی وجہ سے میں کچھ لیتا ہوں تو وہ کم کروں گا ثمن سے. لأنہ، اس لیے کہ یہ جو عیب حادث ہوا ہے بمقتضى العقد، یہ عقد کی وجہ سے ایضاً بھی، یعنی جیسے عقد کے وقت عیب موجود تھا تو اس کی بھی جو ہے کہ بائے کی ذمہ داری تھی، اور اس مدت کے دوران بھی اگر عیب آیا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری بائے کی ہے. فَكَانَ كَالْمَوْجُودِ حَالَتَهُ، تو یہ جو بعد میں عیب آیا ہے یہ اس عیب کی طرح ہے جو کہ موجود تھا حالت العقد، عقد کی حالت میں. وَيُفْهَمُ مِنَ الْعِبَارَةِ، بھائی میرے کہتے ہیں شہید اول نے تو یہ فرمایا کہ عرش کم کرے گا ثمن سے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اسقاط مطلق العرش، کہ ہر عرش کم کریں گے، چاہے اصل مالک سے عرش لے لیں چاہے کسی اجنبی سے عرش لے لیں. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ ایسا ہے نہیں، مطلق عرش آگا کم نہیں کریں گے، صرف جو مالک سے عرش لیتے ہیں وہ کم کریں گے. وَبِمَا قَيَّدْنَاهُ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ كَغَيْرِهِ، کہتے ہیں اور جس چیز کی ہم نے قید لگائی ہے وہ کیا تھی بیٹا؟ وہ یہ تھی کہ بھائی اگر یہ عرش جو ہے کیا ہے عقد کے بعد بھی عیب آ جائے وہ بھی لے لے تو وہ بھی کم کرنے کی بات ہوگی. اس میں اجنبی نے اگر کوئی نقصان پہنچائے تو وہ کم نہیں کرے گا. تو ہم نے گویا کہ عرش کی 2-3 صورتیں کی، کچھ کم ہوگی کچھ کم نہیں ہوگی، لیکن مصنف کی عبارت مطلق ہے، اس میں ہر عرش کے کم کرنے کا کہا ہے. وَلَا يُقَوَّمُ أَبْعَادُ الْجُمْلَةِ، بیٹا اس مسئلے کا میں نے خلاصہ نہیں بتایا، توجہ میری طرف ہو. آپ نے
ایک ہی عقد میں فرض کریں 3 چیزیں خریدی ہیں، جگ بھی خریدا ہے، گلاس بھی خریدا ہے، ٹھیک ہے، اور جگ جس ٹرے پر رکھتے ہیں وہ بھی آپ نے خریدی ہے، تو 3 چیزیں آپ نے خرید کی 3000 میں، ٹھیک۔ اب آپ آ کے ان میں سے کوئی ایک چیز بیچتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اشتریتہ ب1000، میں نے اس کو 1000 میں خریدا تھا، ابھی میں 1200 میں بیچوں گا؟ کہتے نہیں، کیونکہ آپ نے تو تینوں کی قیمت ملا کر دی تھی، ایک ایک کی الگ الگ قیمت کر کے نہیں دی تھی، تو آپ کیسے کہیں گے میں نے 1000 میں خریدا ہے؟ وہ تو تقسیم آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، خریداری کے وقت یہ تقسیم شدہ نہیں تھی۔ اگرچہ آپ نے عدالت کے ساتھ قیمت کو تقسیم کیا ہے، لیکن پھر بھی اشتریتہ والا لفظ آپ نہیں کہیں گے کہ میں نے 1000 میں خرید لیا ہے۔ ولا یقوم، قیمت نہیں کی جائے گی، ابعاض الجملت، جملت یعنی ٹوٹل، مجموع یعنی جو سب چیزیں ملا کر لی ہیں ان کے کچھ حصوں کی آپ قیمت کر نہیں کر سکتے۔ وَيُخْبِرُ، اور یہ شخص خبر دیتا ہے، کون؟ بائے، بما یقتضی ہے التقسیط، جو بانٹنا تقاضا کرتا ہے۔ مثلا آپ کی تقسیم بندی یوں کرتی ہے کہ تینوں چیزوں میں ہر ایک کی قیمت 1000 ہونی چاہیے، یا کسی آپ اہل خبرہ کو لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل جگ بھی 1000 کا ہے، گلاس بھی 1000 کے ہیں، اور نیچے جو آپ اس پر کیا رکھتے ہیں، آگا ٹرے رکھتے ہیں، یہ بھی 1000 کی ہے، پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یقتضی ہے تقسیط من الثمن وَإِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً، اگرچہ یہ ٹوٹل اشیاء آپس میں مساوی ہیں، قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ او اخبر بالحال، یا یوں کہے کہ بھائی میں نے اس کو 1000 میں خریدا، جبکہ اصل میں نے 3 چیز ملا کے 3000 میں خریدی تھی، اب میں اس کی 1000 قیمت سمجھ رہا ہوں کہ میں نے خرید، کہتے نہیں ہے، حقیقت بھی بتائیں تو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کو 1000 میں یا 100 میں یا 1 روپے میں خریدا ہے۔ لأن المبیع المقابل بالثمن، اس لیے کہ وہ مبیع جو ثمن کے مقابلے میں آپ نے لی ہے بیٹا، هو المجموع، وہ تینوں کی تینوں چیزیں ملا کر آپ نے لی ہیں، لل افراد، الگ الگ فرد کو آپ نے نہیں لیا ہے۔ وَإِنْ يُقَسَّطْ ثَمَنُ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ، اگرچہ بیٹا کچھ موارد میں تینوں پر قیمت تقسیم کی جاتی ہے، توجہ میری طرف ہو، وہ کون سے موارد ہیں؟ عبد القادر آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، کبھی ربڑ کو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کریں، کبھی پینسل کو، بھائی توجہ میرے ساتھ ہوگی تو جو میں کہہ رہا ہوں آپ لیں گے۔ کس موارد میں ہم اس کی الگ الگ قیمت کرتے ہیں؟ آگے عبد القادر نے 3 چیزیں مجھے بیچی، اب ادھر سے وہ رجب صاحب آگے کہا کہ یہ جگ تو میرا تھا، اس کو بیچنے کا حق ہی نہیں تھا، اس نے کیوں بیچا؟ تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ بھائی آپ تینوں چیزوں پر قیمت کو تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ جگ کی قیمت اگر 1000 کرتے ہیں تو جگ آپ رجب کو دے دیں، 1000 عبد القادر سے لے لیں، تو کہتے ہیں یہاں تو تقسیط ہوگی، کہتے ہیں بھائی ایک جگہ پر یا 2 جگہ پر تقسیط کا ہونا، تقسیط یعنی بانٹنا قیمت کو، یہ دلیل نہیں کہ ہر جگہ پر آپ اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ کما، اس کی مثال دے دیں، لو تلف بعضها، جب آپ نے عبد القادر سے بھائی 3 چیزیں لیں، عبد القادر وہ الماری سے اتار رہا تھا، جگ گرا اور ٹوٹ گیا، ابھی میرے ہاتھ پہ بھی نہیں پہنچا تھا، تو اب تینوں کی قیمت کو آپ تقسیم کریں گے، ایک کی قیمت کم کریں گے۔ او ظہر مستحقا، یا کوئی ایک چیز ظاہر ہو گئی، معلوم ہو گئی، مستحقاً یہ کسی اور کا حق ہے، عبد القادر کی یہ چیز ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ ظَهَرَ كِذْبُهُ، بیٹا كِذْبُهُ کی مل جائے گی بائے کی طرف، اگر ظاہر ہو کہ بائے جھوٹ بول رہا ہے، کس میں؟ اخبار نہیں پڑھنا، فی الاخبار، یہ جو خبر دے رہا تھا کہ میں نے یہ 200 میں 400 میں 500 میں خریدی، بے قدر ثمن کی مقدار جو اس نے بتائی، او ما فی حکم ثمن، آگا ذوالفقار نیند آ رہی ہے آپ کو، یا جو چیز ثمن کے حکم میں تھی، وہ کون سی چیز تھی؟ بھائی جو اس نے دلالی دی تھی، اس نے دلالی دی 100، یہ بولتا ہے میں نے تو 1000 دلالی دی ہے، اس نے وہاں سے گاڑی کو، رکشے کو کرایہ دیا ہے 500، یہ کہتا ہے میں نے تو 1500 دیا ہے۔ عبد القادر یہ کہہ رہا تھا نا تقوم علیہ بکذا، مجھ پر یہ اتنے قیمت میں پہنچی ہے، تو اس نے 5000 بتائی، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ تو اس کو 4000 میں پہنچی ہے گھر پہ، تو اب کیا ہوگا؟ اور جن سے ہی
یا اس نے جنس میں جو ہے کہ وہ جھوٹ بولا ہے، جنس ہی یعنی سمن کی جنس، مثلا اس نے خریدا تھا درہم میں، یہ بولتا ہے میں نے دینار میں خریدی ہے، ٹھیک ہے، اور وصف ہی یا سمن کی وصف میں جھوٹ بولتا ہے۔ فرض کریں بیٹا کچھ دینار خالص سونے کے ہوتے ہیں، کچھ ملاوٹ شدہ ہوتے ہیں، اس نے ملاوٹ شدہ میں خریدا تھا اور کہتا ہے کہ میں نے خالص میں خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹا فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ سمن کی طرف۔ اگر اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا او غلط ہو، یا اس کی غلطی ظاہر ہو گئی، فی ہے اس اخبار میں، بے بینتن، ٹھیک ہے، او اقرار، بیٹا کیسے کسی کی غلطی پکڑتے ہیں؟ دو طریقے سے، یا تو دو شاہد آ کے گواہی دیں کہ یہ جھوٹا ہے یا یہ غلط بیان نہیں کرتا ہے، او اقرار، یا یہ خود یہاں مجھے ایک چیز بیچ کے ساجد باہر جا کے اگر ذاکری کو کہتا ہے آج اس مولوی کو لوٹ لیا، میں نے تو 100 روپے کی خریدی تھی، وہ بھی سادہ ہے، اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں نے کہا میں نے تو یہ 1000 کی خریدی، اب میں نے وہ سن لیا ہو، تو یہ اس نے اقرار کیا ہے اپنے خلاف، تو اس صورت میں بھی ہم کیا کریں گے؟ تخیر المشتری، مشتری کو اختیار ہے بین رد ہی، یا تو اس معاملے کو واپس کر دے، بھائی اپنی چیز اٹھاؤ مجھے اپنے پیسے دے دو، وہ اخذ ہی، یا دوسرا اس چیز میں اختیار ہے کہ مشتری کہتا ہے بھائی یہ چیز مجھے دے دو، لیکن بثمن الذی وقع علیہ العقد، اسی رقم میں دے دو جس پر تمہارا عقد ہوا تھا۔ اگر یہ بیٹا بیع تولیہ کرنا چاہتا ہے، بھائی 100 کی خریدے میں 100 کی دیتا ہوں، اور اس نے خریدی 80 کی تھی، تو میں کہوں گا 80 مجھے رکھو، 20 روپے مجھے واپس کر دو۔ بھائی یہ کیوں اختیار ہے مشتری کو؟ لغرور ہی، اس لیے کہ مشتری کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، اور فراڈ کی صورت میں معاملہ توڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اسی کتاب المتاجر میں آپ پڑھیں گے 14 سے 15 مورد ایسے ہیں جہاں پر متعاقدین معاملہ کو توڑ سکتے ہیں، جس کو خیار بولتے ہیں، یعنی شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ وکیل، اور ایک قول کیا کہتا ہے؟ لہو، لہو کی ضمیر جائے گی مشتری کی طرف، بھائی مشتری کو حق ہے اخذہ، کہ وہ اس مبیع کو لے لے، لیکن کیسے لے گا؟ بحد زیادت، وہ جو اضافی رقم تھی وہ بھی کم کرے گا، وہ ربحہا، اور زیادتی کے بدلے کا جو فائدہ ہے وہ بھی کم کرے گا۔ بھائی یہ مثال دوں، مثلا اس نے کہا تھا بھائی نے میں نے 100 کی خریدی ہے اور اس پہ میں 20 روپے فائدے لوں گا، تو ابھی کتنے کے بیچوں گا؟ 120 کی، حالانکہ اس نے خریدی تھی کتنے کی؟ 80 کی بیٹا۔ اب 100 کو اگر آپ 5 حصوں میں تقسیم کریں تو فی حصے میں کتنے آئیں گے؟ 20۔ اب یہ جو 20 روپے فائدہ لے رہا ہے اس کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کرو تو فی حصے کو کتنا آئے گا؟ 4 روپے، ٹھیک۔ تو یہ شخص اس معاملے میں 20 روپیہ تو اصل ثمن سے کم کرے گا، اور یہ جو 20 روپیہ نفع دیا تھا نا، اس 20 کا جو 4 روپیہ نفع ہے وہ بھی کم کر گا، یعنی 24 روپے اس سے واپس لے لے گا، باقی اس کو جو ہے کیا ہے 80 اور 16 96 روپے دے دے گا کہ بھائی یہ لے لو اور یہ چیز میں اٹھا رہا ہوں۔ تو جو اضافی رقم اس نے دی وہ بھی کم کرے گا، اور جو نفع دیا ہے اس نفع کو بھی تقسیم کرے گا ٹوٹل رقم پہ، جو اضافی رقم کے بدلے میں نفع ہے وہ بھی یہ واپس کر لے گا۔ کیوں بھائی ایسے کرے گا؟ لِکِذْبِ ہی، جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ بولنے والوں جو ہے کیا ہے اس کے منہ میں خاک، جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ مَا کَوْنِ ذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى الْمُرَابَحَةِ شَرْعًا، جبکہ کون ذالک یعنی زیادتی اور اس کے مقابلے والے نفع کو کم کرنا یہی مرابحہ کی تقاضا ہے۔ جب آپ 100 روپے پہ 20 روپے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر 5 روپے پہ بیٹا کتنا رکھا ہے؟ ہر 5 روپے پہ 1 روپیہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے میں آپ سے میں 4-5 روپے واپس لے رہا ہوں تو 4 روپے بھی واپس لے لوں گا۔ وَيُضَعَّف، کہتے ہیں یہ قول کیل ضعیف ہے۔ بھائی کیوں اگر ساجد ضعیف ہے؟ اس لیے کہ ما قصد لم یکن، قصد تو یہ تھا کہ میں 120 کی بیچ رہا ہوں، 96 کا تو میرا قصد نہیں تھا۔ وما وقع، اور آپ مجھے مجبور کریں کہ 96 پہ یہ عقد کریں، لم یقصد، اس کا قصد نہیں کیا گیا ہے۔ بعدم القصد علی ذالک، بھائی اسے زیادتی اور زیادتی کے نفع کے کم کرنے کا قصد ہی نہیں کیا گیا، فکیف یثبت مقتضا ہو، تو پھر کیسے اس کمی کی تقاضا جو ہے کیا ہے وہ ثابت ہوگی؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یا تو آپ عقد کو سرے سے ختم کریں،
یا ایسا ہے کہ جو زیادتی آپ سے لی ہے وہ آپ جو ہے کیا اسے لے لیں۔ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي، کیا شرط ہے مشتری کے خیار کے ثابت کرنے میں؟ علی الاول، بیٹا پہلی صورت میں، پہلی صورت کون سی تھی کہ مشتری کو اختیار ہے کہ معاملہ توڑ دے یا معاملے پر راضی رہے لیکن اضافی پیسے لے لے۔ بقاؤہ علی ملکہ، کہ وہ مشتری کی ملکیت میں باقی ہو۔ بیٹا کبھی ایسا ہوتا ہے، توجہ، میں نے آپ سے چیز خریدی، وہی خریدی ہوئی چیز میں نے وقف کر دی، اب وقف شدہ چیز تو میں واپس نہیں کر سکتا ہوں۔ یا میں نے آپ سے وہ چیز خریدی اور وہ چیز کھانے پکانے کی تھی، میں نے کھا دی۔ یا میں نے آپ سے چیز خریدی اور وہ میں نے اپنی بیوی کو حق مہر میں دے دی۔ یا میں نے آپ سے کنیز خریدی اور وہ میرے پاس آ گئی تو شرعاً استعمال کرنا میرے لیے حق ہے، وہ حاملہ کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ مشتری واپس نہیں کر سکتا، تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں، تو یہاں پر مشتری کو پھر بھی اختیار ہے کہ اس کو کہے کہ بھائی اوپر والے پیسے مجھے دے دو، معاملے کو میں باقی رکھتا ہوں، ٹھیک۔ اور اگر مشتری کے پاس یہ مبیع ہی ختم ہو گئی تو پھر بازار میں جا کے اس کی قیمت کرائے گا، جو قیمت ہوگی وہ ادا کرے گا، اور جو ثمن اس کو دیا تھا وہ اس سے کیا کرے گا، واپس لے لے گا۔ اگر یہ چیز اس کی ملکیت سے بیٹا کیا ہو گئی ہے، خارج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نہ، بقاؤہ علی ملکہ ہی وجہان، اس کی ملکیت میں باقی رہنا شرط ہے، یعنی اس میں دو وجہ، اجودہما العدم، دو وجہوں میں اچھی وجہ یہ کہ ملکیت میں باقی ہونا شرط نہیں ہے۔ لأصالۃ بقاء الخیار، بقاء ہی کی ضمیر کہاں جائے گی، خیار کی طرف۔ بھائی جب وہ مشتری کو خیار ثابت تھا، اب اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آیا خیار ثابت ہے، یعنی استصحاب زندہ باد، وہ کہتا ہے جو تھی وہ ابھی بھی چیز ہے۔ مع وجود المقتضی، جبکہ خیار کا بیٹا مقتضی موجود ہے، وہ کیا تھا مقتضی، جھوٹ بولنا بائع کا، ٹھیک۔ وعدم صلاحیت ذالک للمانع، اور اس مبیع کا مشتری کے پاس نہ ہونا یہ مانع کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ رکاوٹ نہیں بنتا عبد القادر، تو نتیجے میں مقتضی موجود ہے، مانع مفقود ہے، تو اس کا خیار اپنی جگہ پر باقی ہوگا۔ فمع تلف، اگر مشتری کے پاس وہ چیز تلف ہو گئی، ٹھیک، تلف سمجھ رہے ہیں آگا عبد القادر، یعنی وہ ختم ہو گئی، او انتقال ہی ان ملک ہی، یا مبیع منتقل ہو گئی ان ملک المشتری، مشتری کی ملکت سے کسی اور کی طرف، انتقالا لازما، پھر انتقال کی بھی دو صورتیں رجب، ایک انتقال جائز یعنی میں جب چاہوں تو واپس کر سکتا ہوں، ایک انتقال لازم یعنی واپس نہیں کر سکتا ہوں۔ انتقال جائز کی مثال یہ ہے کہ یہ گلاس میں نے خریدا، اس میں اس نے جھوٹ بولا تھا، میں نے آپ کو پانی پینے کے لیے دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، عاریہ، عاریہ کو میں واپس کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کو بیچ دیا، بیچی ہوئی چیز کو میں واپس نہیں کر سکتا ہوں۔ اور وجود مانع من رد ہی، یا مبیع مشتری کے پاس موجود ہے لیکن اس کو واپس نہیں کر سکتا، کیوں، کل استیلات، مثلا اس نے کنیز خریدی تھی اور اس کو حاملہ بنا دیا تو واپس نہیں کر سکتا، اب کیا ہوگا، یردو، یردو کا فاعل کون ہے، مشتری، مشتری واپس کرے گا، مثلہ، اس مبیع جیسا، اگر مبیع مثلی ہے، مثلی اور قیمی کا بیٹا علم ہے، کس کو کہتے ہیں، ٹھیک، او قیمت ہو، اور اگر مبیع قیمی ہے تو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ ان اختار الفسخ، اگر یہ فسخ چاہتا ہے، لیکن اگر معاملے کو باقی رکھتا ہے پھر تو پریشانی ختم، بھائی اوپر والے پیسے مجھے دے دو۔ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ أَوْ عِوَضَهُ، اور یہ شخص جو ہے کہ اپنی ثمن لے لے گا جو اس نے پیسے دیے تھے اس کو، او عوضہ، یا اگر ثمن اس نے خرچ کر دی ہے تو بیٹا اس کے عوض لے لے گا، مع فقد ثمن، ساجد، جب ثمن موجود نہ ہو۔ ولا يجوز الاخبار بما اشتراه من غلامه، اور جائز نہیں ہے بیٹا کہ خبر دیں آپ بما، اس چیز کی، اشترا ہو جو اس نے خرید کی ہے اپنے غلام سے۔ کون سا غلام، الحر، جو آپ کا غلام تھا ابھی آپ نے اس کو آزاد کر دیا ہے، او ولدہ، یا جو چیز آپ نے اپنے بیٹے سے خریدی ہے، او غیرہما، یا آپ نے اپنی بیوی سے خریدی ہے، آپ نے اپنے باپ سے خریدی ہے۔ کیوں خریدی ہے بھائی، ہیلتن، تاکہ آپ اس کو ایک بہانہ بنائیں زیادہ پیسے لینے کا۔ والد صاحب کو کہتے بابا یہ ٹوپی آپ مجھے 5,000 کی دیں، وہ کہے گا بیٹا یہ تو 500 کی ہے، اب کہ بابا آپ مجھے 5,000 کی دے دیں،
ٹھیک، آپ کو بابا نے بھی کہا چلو دے دو مجھے 5,000، 5,000 آپ نے بابا کو دیے، 500 والی ٹوپی آپ نے 5,000 کی خریدی۔ اب آگے رجب کو کہتے اشتری تو ب5,000، میں نے یہ 5,000 کی خریدی ہے، آپ مجھے 6,000 دے دو۔ اس بیچارے نے بھی دے دی۔ کہتے ہیں یہ ایسی چیز کرنا صحیح نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ، بیٹا میرے ذہن میں آ رہا ہے خدیعتن، اب کوئی میرا ساتھی ہوتا تھا وہ خدیعتن پڑھتا تھا، خدیعتن بروزن فعیلتن، اب وہ یہ بھی لغت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خا پر فتح ہے یا ضمہ، اس لیے کہ یہ فراڈ ہے۔ وہ تدلیسن، تدلیس بھی وہی فراڈ کی معنی میں ہے۔ اصل تدلیس بیٹا عام طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی انسان کو آپ خوبصورت بنا کر پیش کریں، کنیز کو بیچتے ہیں، اس کے بال ہیں ہی نہیں، آپ نے گھوڑے کے دم کے بال جو ہے کاٹ کے اس کے سر پہ ایسے لگا لیے، تو آپ کہتے ہیں او اس کی تو زلفیں بہت اچھی ہیں، جب سو کے اٹھی تو وہ بال گر گئے، ٹھیک ہے، تو یہ تدلیس۔ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر کسی شخص نے اپنے والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، غلام کے ساتھ معاملہ کیا تو اسم، یہ گناہ گار ہے، یعنی یہ اس وقت گناہ گار ہوگا جب وہ چیز پھر بیچے گا، صرف اپنے لیے خریدے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہماری گفتگو اس میں ہے کہ یہ خرید کر پھر بیچتا ہے، وَصَحَّ الْبَيْعُ، بیع اپنی جگہ پر کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ لیکن یتخیر المشتری، لیکن مشتری کو اختیار ہے، اذا علم، جب وہ مشتری کو بیٹا پتہ چل جائے رشید کہ اس نے اپنے باپ سے خریدی تھی، اپنے بیٹے سے خریدی تھی، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، بین رد ہی و اخذ ہی بثمن، یا تو یہ چیز واپس کر دے یا جو وہ قیمت کا رہا ہے اسی میں، 500 والی کے 5,000 بھی اگر کو رہے اسی کو دینے پڑیں گے۔ کما لو ظہر کذبہ فی الاخبار، اخبار، جیسے کہ یہ خبر دینے میں اگر جھوٹا تھا تو بھی مشتری کو اختیار تھا کہ یا واپس کر دے یا ثمن پہ لے لے، لیکن وہاں ثمن کم کر سکتا تھا، لیکن یہ ثمن کم نہیں کرے گا۔ نعم، جی ہاں، لو اشترا ہو من ولدہ او غلامہ، اگر یہ شخص خریدتا ہے اس مبیع کو اپنے بیٹے سے یا اپنے غلام سے، ابتداءً، شروع میں ہی، من غیر سابقۃ بیع علیہما، اس نے پہلے ان کو بیچی نہیں۔ توجہ بیٹا، اوپر والی عبارت میں ایک اور نقطہ بھی رہ گیا جو میں نے نہیں بتایا تھا۔ اوپر والی عبارت میں یہ تھا کہ یہ ٹوپی تھی میری، میں نے بیچی بیٹے کو، پھر بیٹے سے میں نے خریدی۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، ابتدا میں ہی آپ اپنے بیٹے سے خریدتے ہیں، آپ کی طرف سے بیچی نہیں گئی، ابتدا میں ہی آپ اپنے غلام سے خریدتے ہیں، من غیر سابقۃ بیع، آپ کا کوئی بیچنے کا ارادہ پہلے نہیں تھا، ولا معاطاۃ علی زیادۃ، اور آپ نے کوئی آپس میں سیٹنگ بھی نہیں کی تھی کہ زیادہ قیمت لے کے آگے والے کو لوٹتے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ سَبَقَ مِنْهُ بَيْعٌ، اگرچہ اس بندے کی طرف سے پہلے بیع نہیں ہے، جاز ہے، تو پھر یہ جائز ہے۔ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ حِینَئِذٍ، اس لیے کہ ہم اس بیع سے بیٹا اس لیے روک رہے تھے کہ کسی اور کو آپ نقصان پہنچا رہے، یہاں نہ آپ نے کوئی سیٹنگ کی، نہ آپ نے پہلے بیٹے کو بیچی اور پھر خریدی، کوئی معنی نہیں ہے۔ اذ لا مانع من معاملۃ من ذکر، اس لیے کہ شریعت میں اپنے بیٹے، اپنے غلام کے ساتھ معاملے کرنے سے کوئی بھی بیٹا مانع اور رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر آگے یہ فرماتے ہیں وَقَذَا لَا يَجُوزُ الْإِخْبَارِ، اور اسی طریقے سے جائز نہیں ہے خبر دینا، بما قوم علیہ تاجر، جو قیمت کی ہے اس بیچنے والے پر تاجر نے۔ بیٹا آپ تاجر ہو، میں بیچ میں دلال ہوں، آپ مجھے آ کے کہتے ہو کہ بھائی 500 کی ہے، آپ 5,000 کی بیچ دو، تو اوپر والے پیسے تمہارے ہیں۔ الا ان یکن لہ زائد، بیٹا لہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ دلال کی طرف۔ آپ کہیں گے دلال آپ نے کہاں سے نکالا؟ بیٹا قوم علیہ تاجر، تاجر فاعل ہے قوم کا، ٹھیک ہے، علیہ کی ضمیر دلال کی طرف پلٹے گی۔ من غیر ان یأکد معہ البیع، یعنی یہ تاجر دلال کے ساتھ خرید و فروش نہیں کرتا، صرف آپس میں لفظی معاہدہ کرتے ہیں۔ لأنہ کاذب فی اخبارہ، اس لیے کہ یہ دلال جھوٹ بولتا ہے اپنے اس خبر دینے میں۔ اذ مجرد تقویم، اس لیے کہ صرف مالک کی قیمت معین کر دینا، ٹھیک ہے، یہ لا یوجبہ، یہ خبر دینے کا سبب نہیں بنتی کہ آپ وہ خبر دیں۔ وَسَمَنُوا عَلَى تَقْدِيرِ بَيْعِ، فرض کریں کہ دلال نے 5,000 کی بیچ دی، اب وہ 5,000 کس کے ہوں گے؟ کہتے وہ مالک کے ہوں گے، دلال کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دلالی کرنے میں اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے 5,000 کی خریدی ہے،
تو پھر دلال کو کچھ ملے گا یا نہیں؟ اجرت المثل، یعنی عام طور پر ایسے کام کی دلال کو 500 ملتی ہے تو 500 ملیں گے، 5 روپے ملتے ہیں تو 5 روپے ملیں گے، جو ان کی زبانی طے ہوا تھا وہ نہیں ملے گا۔ لہو، تو وہ ثمن کس کی ہوگی؟ لہو یعنی تاجر کی ہوگی۔ وَلِلدَّلَّالِ الْأُجْرَةُ، اور دلال کو کیا ملے گا؟ آگا اجرت ملے گی۔ لِأَنَّهُ عمل، اس لیے کہ دلال نے عمل کیا ہے، عملاً لہو اجرت عادتاً، ایک ایسا عمل کیا جس کی تھوڑی بہت اجرت ہوتی ہے۔ فَإِذَا فَاتَ الْمُشْتَرَطُ رَجَعَ إِلَى الْأُجْرَةِ، مشترط یعنی جس کی آپ نے شرط طے کی تھی کہ اتنے دوں گا، وہ تو فوت ہو گیا، تو پھر اس کو کیا دینا ہے؟ اجرت دینی ہے۔ ولا فرق فی ذالک، کوئی فرق نہیں ہے بیٹا، فی ذالک، اسے زائد دلال کو نہیں ملے گا اس میں، بین ابتداء تاجر لہو بہی، کہ تاجر نے ابتدا کی تھی لہو اس دلال کو بہی کہ میں اتنی زیادہ رقم دوں گا، وہ استدعاء دلال، یا دلال جا کے اس کے پاس گیا، یار کچھ میری روزی کراؤ، یہ چیز میں تمہاری بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، ذالک زیادتی کی منہ کی ضمیر تاجر کی طرف جائے گی۔ خلافاً للشیخین، یہ جو ہم نے بات بتائی کون سی کہ دلال کو اجرت المثل ملے گی، وہ زائد رقم نہیں ملے گی، یہ شیخین یعنی شیخ توسی اور شیخ مفید کے خلاف ہے۔ حیث حکما، ان دونوں نے حکم لگایا ہے بے ملک دلال الزائدہ، کہ دلال اس زائد رقم کا مالک ہو جائے گا فی الاول، جب تاجر اس سے طلب کرتا ہے۔ استنادا الی اخبار صحیحۃ، انہوں نے حوالہ دیا ہے اپنی فتویٰ کا کچھ صحیح اخبار کی طرف، یمکن حملها علی الجعالۃ، پھر ممکن ہے کہ ان اخبار کو ہم حمل کریں کس پر؟ جعالہ پر۔ جعالہ کیا ہے؟ یعنی میں کہتا ہوں جو بھی یہ میرا کام کرے گا میں اس کو اتنے پیسے دے دوں گا، بناء علی انہ، بنا رکھتے ہوئے انہ لا یقدح فیہا، انہ شان یہ ہے کہ قباحت نہیں پہنچاتا جعالے میں، ھذا النوع من الجہالت، اس قسم کی جہالت، یعنی کیا؟ یعنی اب اس دلال کو بھی پتہ نہیں کہ یہ اتنے میں بکے گا یا نہیں بکے گا، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی جعالہ کی صورت میں لے سکتا ہے، لیکن جو ہے یہ ان کا نظریہ ہے، سب علماء کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔